پیچھے جا کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے, اپنی زندگیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے. دین اسلام کو اس کے جو ریئل اس کی میننگز ہیں اس میں سمجھنا چاہیے, اور اس کے لیے ان کو کسی بھی انتہا پسند گروہ کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے. وہ بظاہر ایک کبھی سنت کا نام لیتے ہیں, کبھی وہ دین اسلام کو پراپر جو ہے نا اس کی تعلیمات کا نام لے گئے کہ ہم عملی تحریک ہے ہماری, مگر ایسے کسی بھی نعرے پر نہ جائیں. یہ ایک شوگر کوٹڈ جو ہے نا وہ ان کو زہر دے رہے ہیں, یہ زہر پلا رہے ہیں اور شوگر کوٹڈ ہے. تصور وہ اسلام کا پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. مراکش سے لے کر سری لنکا تک آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اسلام کی دعوت کتنے پیس سے پیش کی جا رہی ہے, اور اسلام سے ہمیں کوئی مایوسی نہیں. اسلام ایک بڑھنے والا مذہب ہے, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس وقت آپ کے صحابہ جو ہیں ان کی تعداد 1.25 لاکھ تھی. اس وقت وہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1 ارب 35 کروڑ ہے. تو یہ بڑی ایک حوصلہ افزا تعداد ہے. دن بدن مسلم امہ کی دعوت جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو کس بات کی وجہ سے آپ اتنے اگریسو ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ دنیا کو جلا دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے جلا دینا چاہتے ہیں کہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں ساری دنیا. جب ہماری دعوت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے تو آپ دنیا کو مٹا کر آپ مار کر کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے دل جیتیں گے, ہم ان کے دماغ پر چھا جائیں گے, اپنے دلائل کے ساتھ چھائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو مار کے قبرستان میں تبدیل کر دیں؟ ہم چھا جائیں گے پورے ورلڈ پر, ہم لیکن دلائل سے چھائیں گے, ایجوکیشن سے چھائیں گے, ہم ان کے دل جیتیں گے. غیر مسلموں کو ہم ان کے دل جیت کر بتائیں گے کہ ہم اسلام کی دعوت پیش کریں, ان کے دماغوں میں ہم قرآن کی دعوت بٹھا دیں گے. یہ ہمارا نظریہ ہے اور اس پر ہم جائیں گے. یہی ہمارے صوفیاء نے کیا ہے, داتا گنج بخش علی اجویری نے کیا, حضرت غریب نواز نے یہ بات کی ہے, اور حضرت غوث پاک سرکار نے کی ہے. ہم بھی یہی کریں گے کہ دل جیت لیں گے, ان کے دماغوں میں ہم قرآن کی دعوت بٹھا دیں گے. تو مار دیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ ہم پہاڑوں کو جا کے بتائیں گے, پتھروں کو جا کے کلمے پڑھائیں گے. ہمیں بندے چاہیے اور وہ زندہ رہیں گے تو دعوت دین بھی رہے گی, ہم ان کو دعوت دین پیش کریں گے. مار کے ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ جو ڈیتھ اور موت کے وارنٹ جاری کیے پھرتے ہیں ان سے جان چھڑاؤ, اور جو حیات اور زندگی اور تازگی کی بات کرتے ہیں ان کا ساتھ دو. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین کس لیے آیا دنیا میں. Last month, one of your brethren, one of your scholars, introduced a fatwa to the world. And he gave it out in London. It was a 663-page fatwa in English. Would you be doing that soon? Would you challenge Al-Qaeda with your own fatwa? مسٹر مارک, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے یہ فتویٰ جس نے ابھی چھاپا ہے اس نے تو ہماری پیچھے ہمارے چلا ہے, ہمیں فالو کیا ہے. ہم نے اس 7/7 کے واقعہ کے صرف 4 ڈیز بعد فتویٰ جاری کر دیا تھا, اور وہ پبلش ہو گیا, باقاعدہ وہ چھپا ہوا ہے. اس پر ہمیں جو کچھ سہنا تھا وہ بھی سہ چکے. ہمیں لوگوں نے اس پر ڈرایا, دھمکایا, دھمکیاں دی, ہمیں ہٹ لسٹ پہ رکھا لوگوں نے. Said, my apologies for that. I was unaware of that. And I understand your family have been threatened. What will it take, do you think? Does it take more scholars like yourself to come out and say this is wrong, or a state to come out and say this is wrong? I think, Mr. Mark, یہ جو فتنہ ہے یہ اس کا تعلق ہے فرد کے ساتھ, انڈیویجول فرد کے ساتھ. تو فرد پر جو چیز افیکٹ کرتی ہے نا, اثر ڈالتی ہے, وہ ٹیچرز کی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں سے بھی زیادہ علماء کی ذمہ داری ہے, اور وہی زیادہ مؤثر بھی رہیں گے اگر علماء اس کے لیے اور ٹیچر جو ہیں وہ آواز اٹھائیں. کیوں کہ یہاں پرابلم جو ہے وہ حکومتوں کے یا قوموں کے نہیں, یہاں پرابلم ایک فرد ہے. پورے ایک معاشرے کو ایک بندہ ہلا کے رکھ دیتا ہے, جا کے سوئسائڈ کرتا ہے, پورے معاشرے کو ہلاتا ہے. تو ایک فرد تک پہنچنے کا ذریعہ گورنمنٹیں نہیں ہوتی, علماء ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں جو فرد کی ذہن کی اصلاح کر سکتے ہیں. Saeed, one last question for you. Your oratory skills, your passion, your emotion for your subject, for Islam, comes across to me just the way you talk, but I don't understand your language. And I've been very fortunate to have an interpreter here today to help me get through this, for both our sakes. But do you sometimes wonder if your message could be gotten across better
if you spoke more English, there was more written word from Saeed in English format. The internet, the language of the internet is English. The videos we see from these extremists are in English, mostly. Do you feel your message should be taken up by your students, from you, in this country, to teach the peace of Islam, to teach the peace of the Quran? मिस्टर मार्क, मैं तजर्बा है हमारा ये कि यहाँ जितने भी टीचर इंग्लिश बोलने वाले हैं वो बच्चों के ज़हन ख़राब करते हैं। क्यों? कि इन बच्चों को के ज़हन जब तक इनके करीब ना पहुँचा जाए इनको किसी बात पर आमादा नहीं किया जा सकता। तो ये उनके ज़हन के करीब पहुँचते हैं इंग्लिश से। और आपने देखा कि 7-7 में मुलव्वस जो बच्चे हैं वो सब उन्हीं मस्जिदों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनके टीचर जो है वो टेररिज्म पर यकीन रखते हैं। यहाँ की मेजॉरिटी जो अहलुस सुन्ना वल जमा है उनके साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब ये बात है कि हम क्लासेस ऐसी करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वो बच्चे जो वो अरबी या उर्दू या पंजाबी समझते हैं और वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो हम उनके अंदर अपनी जो ये समझ है कुरान पाक का जो पैगाम है, मैसेज है, वो उनको हम बता रहे हैं। वो भी एक तादाद है अच्छी खासी। मैं ये समझता हूँ कि जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएंगे, अभी हमारे कोर्स का सिलसिला जारी है, अब उनको लर्न कर रहे हैं, तो इस फिक्र के लिए हमें कुछ वक़्त भी चाहिए और कुछ हमें इसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये लाइब्रेरी मेरी पर्सनल है, अपनी ज़ाती। ऊपर का कमरा मेरा भरा हुआ है किताबों से, और इसी तरह अपने मुल्क में भी किताबें हैं, मगर हमारे पास उसके लिए इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इसको बड़े पैमाने पर जो है जा करके तो हम इस सोच को बड़ी क्लासेस करें और एक अच्छे तरीके से उसको कर सकें। हमारी अपनी जितनी ताकत है ज़ाती, हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमें सपोर्ट कर रही हो, हम खुद ज़ाती तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी तादाद जो है, तकरीबन सैकड़ों में मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे नौजवान जो कि सही थिंक के साथ, सूफीज़म के साथ और पैशन के साथ और टॉलरेंस के साथ, हार्मनी के साथ और एक वर्ल्ड वाइड जो एक तरीका है कि हम किस तरह पर अपनी दावत को पेश करें, उस पर हम तैयार करने में लगे हुए हैं। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जो मेरे अकीदा है, जो मेरे अंदर बात है, इसको इंग्लिश एडिशन में वो लोग इसका इंग्लिश एडिशन बनेंगे और वो दिन दूर नहीं है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और दुनिया को पीसफुल करने के लिए जो भी हमसे हो सका, ताकि हमारी जान भी जाए तो हम उसको भी जाने के लिए तैयार हैं। Okay, on behalf of Umar Channel, I would like to thank Saeed Irfan Shah Mushadi, the world's most renowned Sufi religious cleric, for coming onto our channel today and talking to me, a non-Muslim, and trying to help me understand, and the Umar Channel and the Umar youth, why it is so important to teach the proper way of Islam. Thank you. Thank you very much for coming here. Thank you.